آپ کو بتائیں لیا کے نشیبی علاقوں میں دریائی کٹاؤ نے تباہی مچا دی۔ بیٹ گجی کے مقام پر دریائی کٹاؤ نے حفاظتی بند کو نگلنا شروع کر دیا۔ حفاظتی بند کے شدید کٹاؤ کے باعث حفاظتی بند ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کٹاؤ روکنے کے لیے سست روی سے پتھر ڈالنے پر مکینوں کا احتجاج۔ کٹاؤ روکنے کے لیے انتظامات تیز کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سرفراز۔ لیا کے نشیبی علاقہ بیٹ گجی کے مقام پر یہاں پر سارا سال دریا سندھ کی تباہ کاریں وہ تو جاری ہی رہتی ہیں، لیکن اب اگر دریا سندھ کی بات کی تو یہاں پر سیلاب امسال نہیں ہے، لیکن اب پانی جو ہے وہ جب پانی اترنے لگا ہے تو دریائی کٹاؤ نے جو شدت اختیار کر لی، جس کے باعث اب جو دریائی کٹاؤ ہے وہ حفاظتی بند جو بنایا گیا، اس حفاظتی بند کا شدید کٹاؤ کر رہا ہے، جس کے باعث کئی فٹ تک جو کٹاؤ ہے وہ جو ہو چکا ہے، جس کے بعد جو پتھر ہے جو جہاں پر بند کو مضبوط بنانے واسطے ڈالا گیا تو وہ بھی دریائی کٹاؤ نظر ہو رہا ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہاں پر بڑے بڑے گڑھے جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ کسی وقت جو دریائی کٹاؤ ہے یہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے اس کٹاؤ کی وجہ سے یہ بند ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کے بعد کوٹ سلطان، کھرل عظیم، اڈا حفص آباد، پہاڑ پور سمیت دیگر جو شہری علاقے ہیں ان کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اگر انتظامیہ کی بات کی تو انتظامیہ کی جانب سے جو ہے پتھر ڈالنے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کے بعد جو کٹاؤ ہے اس کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات اور انتظامات ہوتے نظر نہیں آتے۔ کچھ شہری موجود ہیں، مکین ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ بھائی رسیسو کیا صورتحال ہے؟ بھائی انتظامیہ کیویں کم کرندی پئی ہے؟ سر جی انتظامیہ تھوڑی بہت رات کو آندن چکر لا ویندن سارے کو، لیکن کوئی متوجہ کو نہیں پاسے۔ اس والے سامنے دیکھو کتنا بڑا خطرہ آئندہ ہوتے، پورا علاقہ بیٹ گجی بیٹ دیوان ساڈا پورا علاقہ تقریباً کوٹ سلطان کے رکھ کے کوٹ ادو تک خطرہ ہے سائیں۔ ایک بن جہے ویلے ویندے ساڈا وڈا بن بجدے کیا وڈا بن نہیں ساڈا خطرہ ہے، جیسا کو پورے شہر کو خطرہ ہے۔ مہربانی کیتی ونجے سال نال تعاون کیتا ونجے کوآپریٹ کیتا ونجے پورے اساں ضلع لیا دی جتنے بھی انتظامیہ ہے سارے کو اساں اپیل ہے ساری سائیں کہ تا کہ موجودہ حالات ڈٹھا ونجن اساں ڈیوار ڈو دے مہمان بیٹھے آئے تا۔ جی بالکل انتظامیہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یہاں پر انتظامات جو ان کے اندر تیزی لے جائے۔ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ بھجن ممبران اسمبلی کا علاقہ ہے، پیا ملک نیاز کا گھر تھے، کیا صورتحال ہے؟ اندر آنے تھا؟ ہاں جی دیکھا تو نہیں گیا، لیکن کام جو ہے بہت سست روی سے کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے 2 گھنٹے میں ایک ٹرالی آتی ہے، اس سے تو یہ گزارنا نہیں ہوگا۔ پانی جو ہے بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک اپیل ہے گورنمنٹ سے، دریائی کٹاؤ جو ہے شدید ہو چکا ہے، پانی کی سطح کے اندر بھی اس وقت تھوڑی سی جو بلندی ہو رہی ہے، حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ زاہد سرفراز آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈی جی خان شہر کے مختلف علاقوں میں گراؤنڈ فیلئر کا سلسلہ جاری۔ پتھر بازار میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی صفائی گاڑی کام کے دوران دھس گئی۔ شہر کا مین پتھر بازار ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عاشر اشفاق۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈی جی خان کے پتھر بازار، اور یہ علاقہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سردار عثمان بزدار کا شہر ہے، اور اس شہر کی اس وقت تک قسمت جو ہے وہ بدلنے کے دعوے کیے گئے تھے، لیکن قسمت پہلے سے ہی خراب ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ شہر میں جگہ جگہ بارش ہونے سے پانی تو ٹھہرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ فیلئرز کے جو واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور میرے پیچھے جو اس وقت آپ ٹرک دیکھ رہے ہیں وہ میونسپل کارپوریشن کا ہے، یعنی کہ وہ ادارہ جو کہ اس ساری چیزوں کا رسپانسبل ہے، اور اس کو کہتے ہیں موقع پہ سزا ملنا۔ جن کی رسپانسبلٹی تھی انہی کی گاڑی اس وقت دھسی ہوئی ہے اس گراؤنڈ فیلئر میں، جو کہ جگہ جگہ سے پانی نکالنے والی گاڑی تھی۔ گاڑی اس وقت پوری کی پوری اندر چلی گئی ہے اور مزید دھس رہی ہے۔ اس جگہ پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ نیچے جو زمین ہے وہ دھس سکتی ہے مزید، لیکن یہاں پہ کارڈن آف نہیں کیا گیا، جس سے کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ یہ شہری یہاں سے گزر رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، نہ تو یہاں پر ٹریفک ہے، ٹریفک وارڈن رکھا گیا ہے، اور نہ ہی کارڈن آف اس کو کیا گیا ہے۔ تو ٹریفک بھی جیم ہے اس کی وجہ سے، دھسنے کی وجہ سے، اور لوگ پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے کاروبار ہو رہا ہے۔ کاروباری حضرات جو کہ ٹیکس دیتے ہیں، ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، ان کو کیا مل رہا ہے ان سے پوچھتے بھی جگہوں پہ ایسا معاملہ۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، گراؤنڈ پھیلو پورے شہر میں ہو رہا ہے ایسے۔ یہ تو ان کی اپنی گاڑی گڑی ہے نا، سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں موقع پہ مین پتھر بازار کا روڈ بلاک ہو گیا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بیورو چیف ڈی جی خان محسن الملک آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیرہ غازی خان پتھر بازار فوارہ چوک سے ملحقہ سڑکیں بارشی پانی سے بھر گئی ہیں، اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی عاشر اشفاق۔ جی بالکل، ڈی جی خان میں گزشتہ رات ہونے والی بارش سے شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ شہر کے اس ٹائم ہم بلاک فوارہ چوک کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر بھی پانی جو ہے بارش کا وہ سڑک پر دیکھا جا سکتا ہے، کافی
زیادہ پانی ہے، جس کے باعث جو راہگیر ہیں، جو شہری ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ خصوصی طور کے اوپر جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں ان کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ یہاں پر کران فیلئر جو ہے وہ بھی یہاں پر دیکھا گیا ہے اور یہاں پر لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ خصوصی طور کے اوپر جو لوگ یہاں پر دکاندار ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہری کچھ موجود ہے، جی بتائیے گا کیا مسئلہ ہے، آخر کیا کہنا چاہیں گے؟ ادھر نالیاں بند ہوتے ہیں، جب پانی آتا ہے سارا روڈ پر بھر جاتا ہے، اب کیا کہیں؟ اب رات بارش ہوئی ہے، صفائی کوئی نہیں کی گئی پہلے؟ صفائی کون کرتا؟ کوئی کرتا نہیں ہے، رات تو مجلس بھی نہیں ہوئی ہمارے گھر کے ساتھ۔ جی بالکل، یہ جلوس کا مین روٹ ہے سڑکیں اور پانی سے بھر گئی ہیں۔ عاشر اشفاق آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے سخی سرور کا، جہاں بارشوں کے بعد ممکنہ ٹھیکیداروں کو کرپشن سے روکنے کے لیے اینٹی کرپشن نے ترقیاتی منصوبوں کی مزید مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں علی موسیٰ رضا۔ جی بالکل، کوہ سلیمان اور سخی سرور میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے جو کوہ سلیمان میں اربوں روپے کی لاگت سے جو جاری ترقیاتی منصوبے ہیں وہ بھی شدید کیونکہ متاثر ہوئے۔ کوہ سلیمان میں تیز بارشیں آئیں، روڈ متاثر ہوئے، دیگر ترقیاتی کام بھی متاثر ہوئے۔ تو اس حوالے سے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ڈویژن حافظ احمد طارق صاحب نے خصوصی طور پر ایک ٹیم تشکیل دی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کی موجودہ پوزیشن کی صورتحال کا جائزہ لگی۔ تو میرے ساتھ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن حافظ احمد طارق صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کوہ سلیمان میں بارشیں ہوئی تو کچھ ترقیاتی کام بھی متاثر ہوئے، تو مزید ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی ٹیم تشکیل دینے کا مقصد کیا ہے؟ بہت شکریہ بھائی۔ چونکہ بارشیں جو وہ اتنی شدید ہوئی ہیں کوہ سلیمان میں کہ اس میں واقعی ترقیاتی کام جو ہیں یا جو پروجیکٹس پہ آن گوئنگ سکیمز تھی وہ اس پہ کام متاثر ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کام متاثر ہوا ہے تو اس کی آڑ میں کسی بھی طرح کی کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ سامنے آئے۔ ہم نے اس پہلو کو خاص طور پہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ٹیمز تشکیل دی ہیں تاکہ وہ ان پروجیکٹس کو وزٹ کریں، ان کو دیکھیں کہ کہیں کوئی کنٹریکٹر یا کوئی بھی آدمی ان بارشوں کی آڑ میں اس کی شفافیت جو ہے اس کو متاثر نہ کرے۔ لہذا ہماری ٹیم جو وہ موقع وزٹ کر کے وہ جلد از جلد ہمیں رپورٹ کریں گی۔ جی بالکل، ترقیاتی منصوبوں کو شفاف بنایا محکمہ اینٹی کرپشن نے فیصلہ کیا ہے مانیٹرنگ کرنے کا۔ علی موسیٰ رضا آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، اربوں روپے کی ریکوری کرنے والے ایکسائز ٹیکسیشن آفس میں صارفین کو ٹیکس نوٹس دینے کے لیے سینیٹیشن کا سامان نہ مل سکا۔ ملازمین خود اسٹیشنری خرید کر صارفین کو PT10 نوٹس جاری کرنے لگے ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی بلال نیازی۔ بالکل، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو سالانہ اربوں روپے کی ریکوری ہوتی ہے، صارفین سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ادارے کی حالت کی بات کر لیں تو یہاں پر ملازمین کو اسٹیشنری تک فراہم نہیں کی گئی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پراپرٹی برانچ کی بات کر لیں تو ملتان میں 1,21,000 سے زائد صارفین ہیں جن کو سال میں مختلف ٹائم جو ان کو نوٹسز جاری ہونے ہیں۔ اس بار ان کو PT10 نوٹسز جاری کی جائے ہیں ریبیٹ کے ساتھ، اور تقریباً 26 سرکل ہیں، اور 26 سرکل میں ہر انسپیکٹر کے پاس 5,000 سے زائد صارفین ہیں جن کو انہوں نے نوٹس جاری کرنا ہے۔ لیکن نوٹس جاری کرنے کے احکامات تو جاری کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو اسٹیشنری فراہم نہیں کی گئی۔ کاغذ ملازمین خود خریدنے پر مجبور ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسائز جو ملازمین ہیں وہ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ان کو کتنی مشکلات درپیش ہیں۔ میں عرض کروں گا کہ ہمارا وحد محکمہ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، جس میں صرف ریکوری ہے، انکم ہی انکم ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے جو 26 انسپیکٹر ہیں، ہم PT10 جاری کرتے ہیں، ان PT10 کے جو کاغذات ہیں، جو اسٹیشنری ہے، وہ ہم پلے سے خریدتے ہیں۔ ہمارے پاس جو گورنمنٹ نے فنڈ دیا ہوا ہے وہ زیرو برابر ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے۔ تھوڑا سا فنڈ ہے جس میں ہم پورے کاغذ اسٹیشنری پوری نہیں کر سکتے۔ ہم کم از کم ایک انسپیکٹر کو 5,000 اساسی ہیں، ہمارا ملتان کا 1,21,000 بنتا ہے، پنجاب کا 44 لاکھ کاغذ بنتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اسٹیشنری تو پوری دیں۔ بالکل، اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمے کو اسٹیشنری کا سامان نہیں مل سکا۔ بلال نیازی آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم تیز کر دی گئی۔ فیلڈ آفیسرز کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر ڈینگی بارے بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سہیرہ طارق۔
ڈپارٹمنٹ کی جانب سے انسداد ڈینگی مہم جو ہے وہ جاری ہے اور فیلڈ آفیسرز جو ہیں ان کو جو ہدایات کی گئی تھیں ان پر فیلڈ آفیسرز عمل کرنے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر مختلف دفاتر میں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں مختلف گھروں میں جا کر پانی کے سیمپل جو ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر ڈینگی لاروا کی موجودگی کے حوالے سے سیمپل لیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگوں کو ہدایات کی جا رہی ہیں کہ کہیں بھی پانی کھڑے نہ ہونے دیا جائے، گھر میں یا کام والی جگہوں پر کہیں بھی پانی کھڑے نہ ہونے دیا جائے، گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں اور مختلف جگہوں پر ڈینگی بخار، اس کی علامات، اس کی تشخیص اور اس کے بینرز آویزاں کیے جا رہے ہیں۔ سہیرہ طارق آپ ہمیں تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں صدر جنوبی پنجاب لیبر ونگ رانا مسعود مجید خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آگاہی دیں گے کہ یہ غلط چیز ہے، یہ بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ پیار سے کام لیں، ان سے مشقت سے کام نہ لیں۔ کیا کہنا چاہیے ایسے لوگوں کے خلاف آپ کس طرح سے قانونی کارروائی عمل کریں؟ اگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اپنے بچوں کو پڑھانے، یعنی کہ زبردستی کام کروانے سے، پھر بھی اور جو فیکٹریوں والے ہیں وہ رکھتے ہیں، کئی جگہ پہ ایسے دیکھا ہے کہ ماں باپ کو قرضہ دے دیتے ہیں اور قرضے کی صورت میں بچوں کو رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کام کر کے قرضہ اتاریں گے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ فیکٹری مالکان کے خلاف یا جو یہ بھٹے والے ہیں یا یہ دکاندار ہیں انہی کے خلاف ایکشن ہوگا۔ ان کو پہلے بھی جرمانے لگتے رہے، اب بھی جرمانے بھی لگیں گے اور سزا بھی ہوگی پولیس کی مدد سے۔ کیا کہنا چاہیے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ کس طرح سے بچے جو غریب ہیں یا پھر جو مزدوری کرتے ہیں یا پھر جو بے سہارا ہیں انہیں کس طرح سے سہولیات پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کے انتظامات کو آپ کس طرح سے؟ چائلڈ پروٹیکشن کا جو بیورو ہے بہت زبردست بنا ہوا ہے رحیم یار خان میں، جو بچوں کو نہیں افورڈ کر سکتے، جن کی پڑھائی نہیں افورڈ کر سکتے، وہ لوگ بچوں کو وہاں پہ پیرنٹس کی مرضی کے مطابق وہاں پہ رکھتے ہیں، انہیں پوری فیسلٹیز دیتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی تعلیم دیتے ہیں، کھانے پینے کو اور ان کے ڈریسنگ وغیرہ ہر چیز وہاں سے مہیا کرتے ہیں وہ۔ سر کیا کہیں گے رانا صاحب، اس میسج کو جو ہے آپ پورے ساؤتھ پنجاب میں کیسے لے کے جائیں گے، کیسے اپنی تنظیم کو مزید مضبوط کریں گے اور جو پبلک میسج ہے آپ کا وہ کیا ہے؟ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کے ساتھ مل کے اس مہم کو بھرپور طریقے سے اس کا شعور اجاگر کرنا سب سے مین رول ہے۔ جو ہمارا ایک سول اور لیگل آسپیکٹس ہیں دونوں سوسائٹی میں، اس کی ایجوکیشن کرنا اور جہاں نیسسری ہو اس کا لیگل ایکشن لے کے آنا، تو انشاءاللہ لیبر ونگ اور چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو دونوں ادارے مل کے اس کو ہر طرح سے آگے لے کے چلیں گے، آگاہی میں بھی اور جہاں لیگل ایکشن کی ضرورت ہوگی اس میں بھی، اور ہم پورے ساؤتھ پنجاب میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرائیں گے ادارے کے ساتھ۔ یہ بتائیں گے کہ جو دکاندار ہوتے ہیں، ڈیرہ غازی خان تھانہ سٹی پولیس اسٹیشن میں شراب فروش ساجد عرف بکری کے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگنے کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر شہریوں کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ویڈیو نے پولیس سسٹم پر بہت سے سوال بھی اٹھا دیے ہیں۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں شراب فروش تھانے میں بیٹھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ رہا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں ڈیرہ غازی خان تھانہ سٹی پولیس اسٹیشن میں شراب فروش ساجد عرف بکری کی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگنے کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر شہریوں کی جانب سے بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ ویڈیو نے پولیس سسٹم پر بہت سے سوال بھی اٹھا دیے ہیں۔ وائرل ہونے والی ویڈیو میں شراب فروش تھانے میں بیٹھ کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ رہا ہے۔ ایل بلاک کا رہائشی ہوں، میں شراب فروشی کا دھندا کرتا تھا۔ میں افتخار ملگانی صاحب پر پیش ہوا ہوں، میں یہ دھندا چھوڑ رہا ہوں۔ میں قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آج کے بعد یہ دھندا نہیں کرتا۔ اگر ڈی جی خان شہر کے اندر میرا کوئی قید ہے ساجد عرف بکرا شراب کا کام کر رہا ہے، افتخار ملگانی صاحب مجھے جو سزا دیں گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ میں افتخار ملگانی صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے بلایا اور اس کام کا چھوڑنے کہا۔ باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسج کرتا ہوں افتخار ملگانی صاحب پر پیش ہوئیں اور اس دھندے کو چھوڑیں۔ جی میرا یہ میسج ہے پورے شہر کے لیے، میں نے پہلے بھی میسج دیا تھا، میں ایک دفعہ پھر میسج دے رہا ہوں کہ ڈی جی خان شہر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ بااثر ہے، اس پہ قانون کی گرفت نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے۔ ایک دفعہ پھر میسج دے رہا ہوں جس نے جتنا چیخنا ہے چیخ لے، ایک بندہ بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک منشیات فروشی سوشل کرائم سے باز آ جائے۔
बाज नहीं आएंगे, कार्रवाई होगी, कार्रवाई कर रहे हैं और आपको डेरा गाजी खान थाना सिटी पुलिस स्टेशन में शराब फरोश साजिद उर्फ बकरी की कुरान पाक पर हाथ रखकर मुआफी मांगने की वीडियो वायरल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शहरियों की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही है। वीडियो ने पुलिस सिस्टम पर बहुत से सवालात भी उठा दिए हैं। वायरल होने वाली वीडियो में शराब फरोश थाने में बैठकर कुरान पाक पर हाथ रखकर मुआफी मांग रहा है। वायरल होने वाली वीडियो में शराब फरोश थाने में बैठकर कुरान पाक पर हाथ रखकर मुआफी मांग रहा है। रूही की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं डेरा गाजी खान डीजी खान सिटी पुलिस स्टेशन पर कुरान पाक पर मुलजिम की जानिब से मुआफी की वीडियो वायरल हो गई है। इसी हवाले से डीपीओ डीजी खान अख्तर फारूक की रूही से गुफ्तगू, कहा कि कुरान पाक पर मुआफी यहां की रिवायत समझी जाती है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहसिन उल मुल्क। डीजी खान पुलिस की पेज से एक वीडियो गुज़श्ता रात फाइल हुई, जिसके बाद वो वायरल हुई। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इस तरीके से अगर पुलिस फैसले करेगी कुरान के ऊपर हाथ रखवा के तो मुलजमान को सजा कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। इस वक्त शहरी भी डिस्कस कर रहे हैं। डीपीओ डीजी खान हमारे साथ हैं। डीपीओ साहब, वीडियो आपने देखी, साजिद उर्फ बकरा ने कुरान पे हाथ रखा, साथ आपके ऑफिसर बैठे हैं, तो ये तरीका है, दिस इज अ वे कि भी आप माफ कर दें? जी, एक तो हमारा ये काम नहीं है कि हम इस तरीके की कोई भी एक्शन लें। अगर कोई क्रिमिनल है, हमारा काम है कि उसको अरेस्ट करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, केस को चलान करें, अदालत के रहमो करम पे छोड़ें, अदालत उसे सजा दे या बरी करे। ये हमारा मैंडेट है और यही हम करेंगे और यही करते आ रहे हैं। इस स्पेसिफिक वीडियो के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये जो साजिद है, ये 5 दफ़ा हम इसे जेल भेज चुके हैं और अभी 4 महीने पहले इसे नारकोटिक्स में 9C में जेल भेजा जा चुका है, जो कि बेल पे बाहर आया था। ये खुद आके इसने पुलिस स्टेशन अप्रोच की और आके इसने कहा, अभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने रेड किया हो, इसको रंगे हाथों पकड़ लिया हो और इसको जेल भेजने की बजाय, FIR करने के बजाय इसके ऊपर कोई कुरान मजीद के ऊपर हल्फ ले रहे हो। इस सवा ये खुद आया, बेल से वापस आया, इसने कहा कि मैं आइंदा कमिटमेंट करता हूं कि हम इस तरह की कोई भी मैं आइंदा कार्रवाई नहीं करूंगा, नारकोटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा किसी भी सूरत में। तो हमें जो सज़ा की मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, उसमें एक रिफॉर्मेशन भी होती है, डेटरेंस भी होती है। एक बंदा अगर इस चीज़ का इकरार कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर वो रिफॉर्म हो गया है, सम हो 4-5 दफ़ा जेल जा चुका है, जेल की सख्तियाँ, पुलिस की सख्तियाँ, बार बार अरेस्ट होना, तो उस वजह से अगर वो रिफॉर्म हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन सर, थाने के अंदर SHO की टेबल पे कुरान रख के उसके ऊपर हाथ रखना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह के एक्ट को रोकने के लिए आप क्या करें? जी, ये बिल्कुल मैं अप्रिशिएट नहीं करता इस तरह की कोई भी चीज़। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हमारा ये मैंडेट नहीं है। कुरान मजीद हमारे लिए गाइडेंस की बुक है, हमारे लिए राह रास्त दिखाने की बुक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनली कल्चर है यहाँ का कि कुरान मजीद के ऊपर बहुत सारे फैसले हो रहे होते हैं, तो उसको हम चैलेंज नहीं करते एज सच। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह मैंने बताया कि अभी हम इसको पहले जेल भेज चुके हैं, जेल से बाहर आया है और उसने खुद तौबा तैब की है और मैं समझता हूँ कि अगर वो रिफॉर्म हो गया तो दैट्स गुड, बट ये मेरा मैंडेट नहीं है कि हम इस तरह की कोई भी चीज़ करें। थैंक यू, शुक्रिया। डीपीओ का कहना है कि कुरान पाक पर हाथ रखकर मुआफी मांगना यहाँ की रिवायत समझी जाती है। मोहसिन उल मुल्क, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती मनसूबों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर का BMP सराय और इंडस कॉलोनी का भी दौरा। DC BMP सराय में हाथ वेज लाइन की तैयारी के लिए 15 दिन का वक्त दिया। इंडस कॉलोनी के खाली रकबे पर पार्क और ग्राउंड की तैयारी और बगैर तरतीब के लगी रंग बिरंगी टफ टाइल उतारने का भी हुक्म दिया। कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए कायम की गई डिविजनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास, कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, फसल पर कीड़ों और सूंडियों का हमला, खादों और ज़रई जहरों की मार्केट में मुकर्ररा निर्खों पर दस्तयाबी और ज़रई टास्क फोर्स के तहत जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास में कपास की बेहतर निगहदाश्त के सिलसिले में आइंदा 15 वहाड़ के लिए सिफारिशात मुरतब की गई हैं। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाले इजलास की सदारत एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स राना अली अरशद ने की है। तो आपको बता रहे हैं, कपास की बेहतर निगहदाश्त के लिए कायम की गई डिविजनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का इजलास कपास की फसल की मौजूदा सूरत हाल, फसल पर कीड़ों और सूंडियों
چوریوں کا حملہ، کھادوں اور زرعی زہروں کی مارکیٹ میں مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔